چیئرمین جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان SA صحابی اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان پریس کلب UK مانچسٹر میاں عامر علی کی جانب سے سینئر صحافی ناظم علی ناظم پر جھوٹی FIR ہونے پر شدید مذمت۔ صحافی رہنما اور قلم مزدوروں کی جدوجہد میں اگلی صفوں پر دکھائی دینے والے ناظم علی ناظم کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ناظم علی ناظم جہاں ان دنوں مضافات کے صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے تھے، وہیں میڈیا پالیسی 2020 کے خلاف جاری تحریک میں بھی پیش تھے۔ یہ جو میڈیا پالیسی پنجاب میں بنا دی گئی ہے، یہ در حقیقت عمران حکومت کے خلاف ایک سازش ہے۔ عمران خان صاحب آنکھیں کھولیں، آپ کی گورنمنٹ کے خلاف آپ کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک زبردست قسم کی سازش کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان کو بتا دینا چاہیے کہ صحافی کو آپ الگ الگ کر کے نہیں مار سکتے۔ یہ کبھی بھی اگر کڑا وقت آئے گا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار تھے کہ آزاد صحافت کے لیے جاری تحریک کو متاثر کرنے کے لیے حکومت ایسی ہوشی اختیار کرے گی، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ فیاض الحسن چوہان یا بیوروکریسی میں بیٹھے کاٹ کے الو اتنی گری ہوئی رختوں پر اترائیں گے، اور ایک ایسے شخص کو جو 25 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہے گرفتار کرنے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ وہ تو صحافی ہی نہیں۔ یقینی طور پر وزارت اطلاعات کو APNS کے چند گنجے فرشتوں اور مکروہ سوچ رکھنے والے سیٹوں کے اداروں سے منسلک کارکنوں کے علاوہ کوئی صحافی دکھائی بھی دے گا تو کیسے؟ ظاہر ہے ان لوگوں نے انہی کے دسترخوان سے ہڈی اٹھانی ہے، اور پھر جب تک یہ اس ہڈی کو چوستے رہیں گے خیال بھی وہی آئے گا جو ہڈی پھینکنے والے کی سوچ سے جنم لے گا۔ میں ناظم علی ناظم کی اس گرفتاری کی پرزور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ واضح کرتا ہوں کہ ایسی گرفتاریوں سے آزاد صحافت کے لیے جاری جنگ کمزور ہونے کی بجائے مزید تیز ہوگی۔ یہ گرفتاریاں، ہتھکڑیاں اور جیلیں قلم مزدوروں کی شان ہیں۔ ان سے وہ گھبرائیں جن کی صحافت لفافے اور ہڈی سے خبر اور تجزیہ کشید کرتی ہے۔ میں فردوس عاشق اور بد زبان چوہان پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم جو چاہے کر لو، ہمیں دبا سکو گے نہ جھکا سکو گے۔ ناظم علی ناظم کو سابق وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور سیکرٹری اطلاعات کی جانب سے براہ راست دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ یہ سیاست اور مظاہرے تم سے تمہاری پہچان چھین لیں گے، اور پولیس نے ان پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ صحافی نہیں۔ دیکھیے، ناظم علی ناظم صاحب سینئر صحافی ہیں، ان پر درج FIR انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ ناظم علی ناظم نے ہمیشہ سے کارکن صحافیوں کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کا ساتھ دیا، وہ صحافی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ میں ان کے خلاف درج جھوٹے مقدمے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ عجیب منطق ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے قائد کے لیے، اس کی کوریج کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کسی سیاسی جماعت کی پالیسی آگے بڑھے، آپ کسی سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا ونگ چلائیں۔ آپ صحافی ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو 20-25 سال سے چھوٹے اخبارات یا دیگر اخبارات سے منسلک ہے، وہ اس لیے صحافی نہیں ہے کہ اس نے پچھلے دنوں اخبارات بچاؤ تحریک میں حکومت کے خلاف بڑی سخت قسم کی تقریریں کی ہیں۔ ناظم علی ناظم کی جماعت سے، اس کی تنظیم سے، اس کی صحافتی تنظیم سے میرا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی سوچ سے اتفاق نہیں بھی کر سکتا، لیکن یہ میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں کہ جب بھی PFUJ، PUJ یا کسی اور تنظیم کے پلیٹ فارم سے قلم مزدوروں کی تحریک چلائی گئی ہے تو میں نے ناظم علی ناظم کو کبھی زنجیریں پہنے دیکھا ہے، کبھی پوسٹر اٹھائے دیکھا ہے، کبھی وہ لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے جس پہ مزدوروں کے حق میں، قلم مزدوروں کے حق میں نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے غیر صحافی ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا کالم نگار نہیں ہوگا، بہت اچھا اینکر نہیں ہوگا، اس لیے اس کے حقوق بھی چھوٹے ہوں گے، لیکن جب وہ پنجاب اسمبلی کی بیٹ کر رہا ہے 8-10 سال سے، وہ اسمبلی کے جب پریس گیلری کے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتا ہے، جب وہاں اس کو نہیں روکا جاتا، صحافی تسلیم کیا جاتا ہے، تو پولیس کیوں اس کو جعلی صحافی قرار دینے پہ تلی ہوئی ہے؟ یہ زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے، خاص طور پہ قلم مزدوروں کے حق میں جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے حوالے سے بڑی زیادتی ہے۔ میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔
नाजिम अली नाजिम की गिरफ्तारी आजाद सहाफत के लिए जारी तहरीक को कमजोर बनाने की घिनौनी साजिश है जो वजारत इत्तलाआत और ब्यूरोक्रेसी का मकरू चेहरा बेनकाब करती है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।